اللہ رب العزت کو جائز کاموں میں سب سے زیادہ جو ناپسند چیز ہے وہ طلاق ہے۔ 1400 سال گزرنے کے بعد جہیز کے تانے دیتے ہیں، تو لے کے کی آئی سی؟ لوگ جہیز کے نام پر جو ہے وہ ماں بہنوں بیٹیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ اپنے گھر کو، اپنے کردار کو سب سے پہلے ٹھیک کریں۔ خرابیاں صرف اسی وجہ سے پھیلی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے حقوقوں کو پہچانتے نہیں ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ بہت سے لوگ ایسے ہیں آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی جو ہے وہ جہیز کے تانے دیتے ہیں، تو لے کے کی آئی سی؟ وہ اپنا آپ لے کے آگئی، وہ کافی نہیں؟ اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنا مائکہ چھوڑ دیا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا، جس شہر میں وہ پلی بڑھی تھی وہ شہر چھوڑ دیا صرف تیری خاطر۔ تو کہتا کہ تو لے کے کیا آئی تھی؟ لوگ جہیز کے نام پر جو ہے وہ ماں بہنوں بیٹیوں کو قتل کر دیتے ہیں، طلاق دے دیتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں کہ جاؤ جہیز لے کے آؤ۔ شادی کے بعد 10 سال بعد جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ مطالبہ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہرگز مردانگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر حاکم بنایا ہے۔ تو جو حاکمانہ صفات ہیں وہ ہم سب میں موجود ہونی چاہیے۔ بہت ہی خرابیاں ہیں معاشرے میں، بہت ہی خرابیاں۔ ان میں ایک خرابی یہ ہے کہ ہم حقوق ادا نہیں کرتے۔ اگر ہم باپ ہیں تو ہم اپنے بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، اگر ہم شوہر ہیں تو بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتے، بیوی ہے تو وہ شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی، اولاد ہے تو وہ والدین کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ تو بہت زیادہ خرابیاں ہیں۔ اگر کوئی معاشرے کو، ہم کہتے ہیں ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم نے معاشرے کو جو ہے وہ سدھار لے آنا، معاشرے کو بڑا جو ہے وہ ہم نے پاکیزہ کر دینا ہے۔ جو شخص اپنے گھر سے شروع نہیں کرے گا تو وہ ساری دنیا کیسے ٹھیک کر سکتا ہے؟ اپنے گھر کو، اپنے کردار کو سب سے پہلے ٹھیک کریں۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا 2 باتیں ہیں، اگر موٹی موٹی چھانٹی کی جائے تو انسان کے ذمہ 2 چیزیں ہیں۔ ایک حقوق اللہ ہے جس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور اللہ رب العزت کی بندگی ہے، اللہ رب العزت کے احکامات ہیں۔ اور اگر دوسری بات دیکھی جائے تو حقوق العباد ہیں۔ حقوق العباد میں مرد پر سب سے زیادہ حق جو ہے وہ اس کے والدین کا ہے، اور عورت پر شادی سے پہلے والدین کا ہے، شادی کے بعد اپنے شوہر کا حق ہے۔ اور جو ہے خرابیاں صرف اسی وجہ سے پھیلی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے حقوقوں کو پہچانتے نہیں ہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کے حقوقوں کو پہچان لیں تو کبھی بھی یہ جو خرابیاں پھیلی ہوئی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، مار پیٹ ہوتی ہے، آئے دن طلاقیں ہوتی ہیں، فرمایا کہ اللہ رب العزت کو جائز کاموں میں سب سے زیادہ جو ناپسند چیز ہے وہ طلاق ہے۔ اللہ رب العزت کبھی بھی یہ پسند نہیں فرماتا۔ حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اگر تم عورت کے ساتھ، میں نے شروع میں حدیث پاک عرض کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرو، نہیں سمجھتی تو یہ گمان کرو کہ یہ ٹیڑھی پسلی کی پیدائش ہے، اس کو تم کبھی بھی سیدھا نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ صرف کمپرومائز کرو۔ اگر آپ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا توڑ بیٹھو گے۔ اور محدثین نے اس توڑنے کا جو ذکر کیا، فرمایا کہ اس سے مراد ہے کہ تم اس کو طلاق دے بیٹھو گے۔ اور کتنے ہی لوگ جو ہے وہ غصے کی حالت میں جو ہے وہ اپنے گھروں کو خراب کر لیتے ہیں، پھر بعد میں مسائل پوچھتے ہیں۔